بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی امامۃ ان رجلا من اہل الصفہ توفی وترک دینارا۔ یہ ہے مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 443 ہے اور کتاب الرقاق کی تیسری فصل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اہل صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اہل صفہ کون لوگ ہیں؟ مسجد نبوی کے سامنے تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں مہاجرین فقراء رہا کرتے تھے یا دوسرے مساکین صحابہ جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحم و کرم پر مسجد نبوی کے سامنے اس جگہ رہا کرتے تھے۔ ان کی تعداد عموماً 70 ہوتی تھی، کبھی کچھ کم بھی ہو جاتے تھے، کبھی کچھ بڑھ بھی جاتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ متعین کر دی گئی ہے اور مسجد اور روضہ اقدس کے سے متصل مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا ہے، یعنی اتنی جگہ کچھ اونچی کر دی گئی ہے اور اس کے ہر طرف سے ریلنگ لگا دی گئی ہے، جس سے وہ جگہ ممتاز ہو جاتی ہے کہ یہی اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جہاں اصحاب صفہ رہا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور اپنے اصحاب سے اس کے لیے انہیں کہا بھی کرتے تھے اس کے لیے اور رغبت بھی دلایا کرتے تھے۔ وہاں بیٹھنے اور رہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی مسکین ہے، مفلوق الحال ہے، یعنی یہ صدقات و خیرات کا مستحق ہے۔ تو سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے زبان سے اور ایک سوال ہوتا ہے حال سے، یعنی اپنی حالت سے اس بات کو ظاہر کرنا کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ تو اصحاب صفہ یہ زبان سے مانگتے نہیں تھے، سوال نہیں کرتے تھے، لیکن وہاں رہنا، وہاں اقامت اختیار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ حاجت مند ہیں، انہیں ملنا چاہیے، صدقات و خیرات کے یہ مستحق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انہی اصحاب صفہ میں سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وَتَرَكَ دِينَارًا، اور انہوں نے ایک دینار چھوڑا، یعنی انتقال کے بعد جب ان کے احباب نے دیکھا تو ان کے پاس ان کی ملکیت میں ایک دینار تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک داغ ہے۔ کیۃن ایک داغ، یعنی ایک دینار چھوڑ کر کے یہ شخص رخصت ہوا ہے، یہ ایک دینار ایک داغ ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں ثم توفی آخر، پھر اصحاب صفہ میں سے دوسرے صاحب کا انتقال ہوا۔ فترک دینارین، تو انہوں نے 2 دینار چھوڑا، یعنی ان کی ملکیت میں 2 دینار تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 داغ ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تو 1 دینار یا 2 دینار کا کوئی مالک ہو تو وہ تو مالک نصاب بھی نہیں ہوگا، اتنا چھوڑ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس پر داغ یہ کیسے ہوگا، یعنی اس کا وبال اس کے اوپر کیوں کر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مانگنا
کس کے لیے روا ہے؟ جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، جو بالکل مسکین ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اور جو فقیر ہو تو سوال کرنا اس کے لیے روا نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر دے اسے تو وہ لے سکتا ہے، سمجھا نا؟ فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے، سمجھا نا، اور مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان حضرات کے بارے میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک داغ ہے یا دو داغ ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ان حضرات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی زبان سے سوال کیا بھی نہیں، لیکن اس چبوترے پر وہ تشریف فرما رہے، وہاں اقامت اختیار کی، تو گویا زبان حال سے انہوں نے سوال کیا، اور یہ بھی ان حضرات کی شان کے لائق نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار چھوڑ کر کے گیا دنیا سے، تو جب تک ایک دینار کا مالک تھا اسے وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، اس لیے وہ ایک داغ ہے اس کے لیے، اور جو 2 دینار چھوڑ کر کے گیا اس کے لیے وہ 2 داغ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہوتے ہیں اور گداگری کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے گھومتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا بھی درست نہیں ہے اور انہیں مانگنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دینے والے دینا چھوڑ دیں تو مانگنے والے مانگنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو واقعی مالدار ہیں اور بھیک مانگتے گھومتے ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن معاویۃ انہ دخل علی خالہ ابی ہاشم بن عتبۃ یعودہ، اور حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے ماموں ابو ہاشم ابن عتبہ کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، فبکا ابو ہاشم، تو ابو ہاشم رو پڑے، یعنی اپنے بھانجے معاویہ کو دیکھ کر کے وہ رو پڑے۔ فقال ما یبکیک یا خالو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 اعراب لگا اس پر نا، خالو اور خالے، تو خالے یہ اعراب بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں یا خالی تھا، اے میرے ماموں، تو یا کو حذف کر دیا۔ تو اب 2 صورتیں ہوتی ہیں نا، یا تو جو اعراب باقی بچا ہے وہی رکھیں تو یا خالے ہو جائے گا، یا اسے اب مستقل کلمہ مان لیں، یہ منادہ مفرد معرفہ ہے تو مرفوع ہو جائے گا، یا خالو ہو جائے گا، اس لیے دونوں اعراب لگا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا ما یبکیک یا خالے، اے میرے ماموں آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، یعنی آپ کے رونے کا باعث کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ او وجع یشعزک ام حرص علی الدنیا، کیا تکلیف آپ کو بے چین کر رہی ہے، یعنی آپ کو اس بیماری میں اتنی شدید تکلیف ہے جس سے آپ رو رہے ہیں، ام حرص علی الدنیا، یا دنیا کی لالچ ہے کہ آپ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اگر تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہوں تو اس کے علاج کی فکر کی جائے، دنیا کی لالچ میں آپ رو رہے ہیں تو آپ کے لیے دنیا کا انتظام کیا جائے، کیا بات ہے آخر؟ قال کلا، ان کے ماموں نے کہا ہرگز نہیں، یعنی جو 2 باتیں تو نے رکھی ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی لالچ سے رو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے، تو ہے کیا؟ آگے بتایا وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ، رونے کا سبب کیا ہے بیان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا تھا،
یا ہم سے ایک عہد و پیمان لیا تھا. عہد الینا عہدن، ہم سے ایک عہد لیا، عہد لینا. تو عہد جو ہوتا ہے وہ تاکیدی حکم ہوتا ہے، تو ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا یا ہم سے ایک پختہ عہد لیا، چونکہ عہدن تاکید کے لیے ہو جائے گا. لم آخذ بہی، میں اس عہد پر عمل نہیں کر سکا، میں اسے اپنا نہیں سکا. جو عہد لیا تھا یا جس کا تاکیدی حکم دیا تھا میں اس پر عمل نہیں کر سکا، اسے اپنا نہیں سکا. قال وما ذالک، تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ماموں وہ عہد کیا ہے جو آپ اپنا نہیں سکے، عمل نہیں کر سکے، وہ ہے کیا؟ قال سمعتہ یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما یکفیک من جمع المال خادم و مرکب، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے جمع مال میں ایک خادم اور اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے. یعنی ایک خادم رکھ لیا اور جہاد کے لیے یا اللہ کی راہ میں دیگر کاموں کے لیے ایک سواری کا انتظام کر لیا تو اتنے مال کا جمع کرنا تمہارے لیے کافی ہے. یعنی اس سے زیادہ مال جمع کرنا یہ صرف لالچ ہے اور خواہش ہے. وَإِنِّي أُرَانِي قَدْ جَمَعْتُ، اب اپنے بارے میں فرمایا وَإِنِّي أُرَانِي، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں، میں گمان کرتا ہوں، قد جمعت، کہ میں نے اس سے زیادہ مال جمع کیا ہے. یعنی خادم اور اللہ کی راہ میں ایک سواری سے زیادہ مال میں نے جمع کیا ہے. تو اسی کی بنیاد پر مجھے رونا آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمع مال میں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی مال جمع کرنا تمہارے لیے کافی ہے، زیادہ جو ہے وہ تمہارے لیے وبال ہو سکتا ہے، اور میں نے اس سے زیادہ جمع کر لیا ہے، اسی لیے اشک بارو رو رہا ہوں. ظاہر ہے زیادہ مال رہے گا، جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب بڑھے گا آپ کا. ایک ایک پیسے کا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا تو کم رہے گا تو اس کا حساب دینا بھی آسان رہے گا نا، زیادہ رہے گا تو زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے اس سے تھوڑا کچھ زیادہ جمع کر لیا تو اس کے لیے آخر وقت میں وہ رونے لگے یاد کر کے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ جمع کرتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات ناجائز طریقے سے بھی جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اتنے صاف نہیں ہیں جتنے صاف ہونے چاہیے تھے. ایمان کی روشنی جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی روشنی نہیں ہے. اسی لیے ہم حلال اور حرام میں بھی قاعدے سے امتیاز نہیں کر پاتے. رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ، اسے امام احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خادم اور مرکب سے زیادہ مال اگر کسی کے پاس ہو گیا تو گنہگار ہے. وہ گنہگار نہیں ہے. اگر اس کے حقوق وہ ادا کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان دو چیزوں سے زیادہ جمع کرنا گناہ ہوتا تو پھر زکوٰۃ کے احکام نہیں آتے. زکوٰۃ کے احکام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مسلمان مالک نصاب ہوں گے، ان کے پاس دولت ہوگی اور اس میں اتنا مال انہیں الگ کرنا ہوگا، نکالنا ہوگا اللہ کے لیے. تو یہ وبال کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اس کے حقوق ادا نہ کر سکے. لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس مال کا وجود ہی یہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مال ان کے پاس آتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. کبھی زیادہ بچ گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، قلق ہوتا ہے. تو آدمی جائز طریقے سے مال کمائے اور جائز طریقے پر خرچ کرے
اور جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرے تو ایسی صورت میں مال رکھنا یہ جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ وعن ام الدرداء قالت، اور حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلت لأبی الدرداء ما لک لا تطلب کما یطلب فلان۔ ام درداء نے اپنے شوہر ابو درداء سے کہا، کیا بات ہے آپ اس طرح سے تلاش و جستجو نہیں کرتے، طلب نہیں کرتے جس طرح سے فلاں طلب کرتا ہے، یعنی جس طرح سے فلاں طلب و جستجو میں لگا رہتا ہے اس طرح سے آپ طلب نہیں کرتے ہیں، کیا بات ہے آخر؟ تو انہوں نے فرمایا اب یہ طلب کرنا کیا عام ہے، یعنی زیادہ علم طلب کرنا، زیادہ مال طلب کرنا، زیادہ لوگوں کی رفاقت طلب کرنا، یہ عام ہے۔ تو جس طرح فلاں طلب کرتا ہے یعنی مال و دولت طلب کرتا ہے یا علم طلب کرتا ہے یا رفاقت لوگوں کی طلب کرتا ہے، اس طرح سے آپ کیوں نہیں طلب کرتے، کیا بات ہے؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امامکم عقبۃ قعودا لا یجوزها المثقلون، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے سامنے سخت اور مشقت دہ چوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں وہ پہاڑ کے اونچے حصے کو، یعنی اور جس پر چڑھنا دشوار ہو وہ قعود ہے۔ تو ایک تو اونچی چوٹی ہے اور چڑھنے کے لیے راستہ بھی آسان نہیں ہے، تو سخت دشوار گزار چوٹی ہے، اور یہ چوٹی ایسی ہے کہ جس سے ہر ایک کو پار ہونا ہے۔ لا یجوزها المثقلون، اور جو بوجھ والے ہیں وہ اسے پار نہیں کر سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فأحب ان اتخفف لتلك العقبۃ، تو میں چاہتا ہوں کہ اس چوٹی کے لیے ہلکا رہوں، کہ جو ہلکا پھلکا ہوگا وہ اس چوٹی پر چڑھ کر کے اس سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور جو بوجھل ہوگا اس کے لیے پار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اب یہاں چوٹی کیا ہے تمہارے سامنے؟ تو مرنے کے بعد جو منزلیں ہیں یہ سب تمہارے آگے یہ دشوار گزار اور مشکل چوٹی ہے، سنا نا؟ تو جو جتنا ہلکا ہوگا، جس کے معاملات جتنے کم ہوں گے اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی، اور جس کے معاملات جتنے زیادہ ہوں گے اس کے لیے اتنی مشکلات ہوں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے ہلکا پھلکا رہوں۔ تو یہ ایک طرح کی مثال بھی ہے، یہ اوپر چڑھنا ہے تو کسی کے پاس سامان زیادہ ہے اور کسی کے پاس سامان کم ہے، تو آسانی سے کون چڑھ سکتا ہے؟ جس کے پاس سامان کم ہوگا وہ آسانی سے چڑھ جائے گا، اب بہت سامان ہے تو بہت مشکل ہوگا، اور زیادہ ہے تو چڑھ ہی نہیں پائے گا، وہیں رہ جائے گا۔ ایک مثال بھی ہے کہ اس کے بعد جو حشر و نشر، حساب و کتاب کا معاملہ ہے یا قبر کی جو منزل ہے یہ اسی کے لیے آسان ہے جو ہلکے پھلکے ہیں۔ وعن انس قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدماه۔ یہ بہت واضح مثال ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں جائیں گے ان لوگوں سے تھوڑی ملیں گے، ان کی بات تھوڑی اپنائیں گے، ہم بچ کے چلے آئیں گے۔ اس ایسے معاملات کے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو پانی پر چلے، حل یہ نافیہ ہے، حل بن احد، کوئی نہیں، یمشی علی الماء، جو پانی پر چلے، الا ابتلت قدماہ،
مگر اس کے دونوں پاؤں تر ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی پانی پر چلے گا تو اس کے پاؤں تر ہوں گے کہ نہیں؟ بلا شبہ اس کے پاؤں تر ہوں گے، بھیگ جائیں گے۔ قالو لا یا رسول اللہ، یہ حل جو ہے استفہام کے لیے اگر مانا ہے تو جو آگے ہے اس سے مناسبت ہو جائے گی اس کی نا، اور اس صورت میں کیا ہے یہ اللہ پھر غیر کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے بغیر اس کے کہ اس کے پاؤں تر ہوں؟ حل من احد، کیا کوئی ایسا ہے یمشی علی الماء جو پانی پر چلے الا ابتلت قدماہ بغیر اس کے کہ اس کے پاؤں تر ہوں؟ قالو لا یا رسول اللہ، یہ جواب سے معلوم ہوتا ہے جو لا یا رسول اللہ کہا کہ حل کیا ہے وہ استفہامی کے لیے۔ قالو لا یا رسول اللہ، بولے نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے کوئی بھی کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں تر نہ ہو۔ قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے، یعنی جو دنیا دار ہو جاتا ہے اب وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ جاتا ہے۔ جیسے جو پانی پر چلتا ہے تو اس کے پاؤں تر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جو دنیا دار ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں حدیثوں کی روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے، یعنی اس حدیث کی اور اس سے پہلے والی حدیث کی۔ وعن جبیر ابن نفیر مرسلا، اور جبیر ابن نفیر سے مرسلن روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب اس بات کی وحی نہیں کی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں، یعنی مال جمع کرنے اور تاجر بننے کے لیے وحی نہیں کی گئی ہے، یا اس طرح کی کا کوئی حکم نہیں آیا ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بن جاؤں۔ ولیکن اوحی الی، ہاں میری جانب وحی کی گئی ہے ان سبح بحمد ربک، یہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجیے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یقین کا معنی کیا ہے؟ موت۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، جس کے تعلق سے وحی نازل کی گئی ہے، اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے اور یہ بہتر ہے، نہ کہ اس پر عمل کرنا جس کے تعلق سے وحی نہیں کی گئی۔ یعنی کبھی بھی مال جمع کرنے اور تاجر بننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تجارت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہاں ہوئی ہے کہ تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، خرید و فروخت اور لین دین کوئی انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، تو ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس سے اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کرنا درست ہے، جائز ہے، اچھا ہے، لیکن اس کا حکم دیا گیا کرو وہی، ایسی وہی نہیں آئی۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وہ ابو نعیم فی الحلیہ عن ابی مسلم، اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابو مسلم سے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا طلب کی حلال طریقے پر، طلبت دنیا حلالا، دنیا طلب کی حلال طریقے پر، استعفافا عن المسئلہ، سوال کرنے سے بچتے ہوئے،
یعنی اس لیے دنیا تلاش کیا، طلب کیا تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا جو دنیا طلب کیا مانگ کر کے نہیں بلکہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے۔ تو استعفافاً عن المسألۃ، سوال سے بچتے ہوئے، وسعیاً علی اہلہ، اور اپنے اہل و عیال پر کوشش کرتے ہوئے، یعنی محنت کیا، کوشش کیا تاکہ اہل و عیال کے لیے کفایت کرے، ان کے کام آئے۔ وتعطفاً علی جارہ، اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرتے ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ دونوں کو مفعول لہ ہی بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو صورت کیا ہوگی کہ یہ اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کیا ہے، تاکہ پیسہ اس کے پاس آ جائے گا تو پڑوسی کو دے گا، وہ آسانی سے زندگی بسر کرے گا، یا پیسہ آ جائے گا اپنے اہل و عیال کو دے گا تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں، وہ پریشان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہہ سکتے ہیں اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے۔ لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، تو ایسا شخص اللہ سے ملے گا روز قیامت اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے ہوگا۔ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے بہت روشن، اسی طرح سے اس مومن کا چہرہ بھی روشن ہوگا جس وقت وہ روز قیامت اللہ سے ملے گا۔ تو کون شخص ہے؟ جس نے حلال طریقے پر دنیا طلب کی اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچا، اہل و عیال پر خرچ کیا اور پڑوسی پر مہربانی کی، سمجھ رہے نا؟ وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اور جس نے دنیا طلب کی حلال طریقے پر، مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا، دنیا طلب کیا، حلال طریقے سے طلب کیا، لیکن اس لیے طلب کیا تاکہ وہ مال بڑھائے، خوب مال ہو جائے، اور پہلے والے نے کیا کیا تھا؟ تاکہ وہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچے اور اہل و عیال پر خرچ کرے، اس لیے طلب کیا تھا۔ اور اس نے کس لیے طلب کیا ہے؟ حلال طریقے سے طلب کیا ہے تاکہ مال بڑھائے، یعنی مال جب زیادہ ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے بہت مالدار ہے۔ اور مفاخراً، اور دوسروں پر فخر کرے، جب بڑھا لے گا، زیادہ ہو جائے گا تو فخر کرے گا نا کہ میری طرح کوئی نہیں ہے پورے گاؤں میں، پوری آبادی میں، ہاں، مفاخراً، فخر کرنے کے لیے دوسرے پر۔ مرائیاً، اب جب مال ہو جائے گا کچھ نیک کام تو کرے گا ہی، جہاں مال خرچ کرنے کی باری آئے گی تو مال تو دے گا ہی، لیکن کس لیے دے گا؟ مرائیاً، دکھانے کے لیے۔ اب سیٹھ صاحب ہیں تو دیا بھی اسی لحاظ سے ہے۔ تو جس نے حلال طریقے سے کمایا لیکن نیت کیا تھی؟ کہ مال بڑھائے اور لوگوں پر فخر کرے، اور خرچ کرنے کی باری آئے تو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، سمجھا نا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، تو وہ بندہ اللہ سے روز قیامت ملے گا اس حال میں کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ تو جو حلال طریقے سے کمایا اور یہ سب نیت رہی اس کی تو اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، تو جو حرام طریقے سے کماتا ہے ان چیزوں کے لیے اس پر اللہ کا غضب کتنا ہوگا، سوچ سکتے ہیں کہ حلال طریقے سے بھی کمایا لیکن نیت میں فطور رہا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا روز قیامت۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، وہ ابو نعیم فی الحلیہ، اور ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ یہ صرف مال کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس تعلق سے یہ حدیث ہے، لیکن ایسا ہی معاملہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے بھی ہے، سمجھنا جو آپ پڑھ چکے ہوں گے پہلے۔ علم بھی حاصل کیا اس لیے تاکہ خود اس پر عمل کرے گا، دوسروں کو پڑھائے گا، سکھائے گا تاکہ وہ عمل کریں، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر وہی علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑے مولانا ہیں، سمجھا نا، یا
جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے سامنے خوب ہانکے گا، سمجھا کہ ہاں بہت جانتے ہیں یہ، یا جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے مناظرہ اور مقابلہ کرے گا لڑائی جھگڑے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ، تو اس کا حال کیا ہوگا کہ ایسا شخص وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ حال گویا تمام چیزوں سے متعلق ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو آپ حضرات بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات کی نیت بھی بہت ٹھیک ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے کہ خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے پڑھائیں گے، رغبت دلائیں گے، انہیں بتائیں گے۔ اور جب آپ نیک نیتی سے یہ سب کریں گے تو نام تو خود ہی ہو جائے گا اور لوگ خود ہی جان جائیں گے یہ بڑے مولانا صاحب ہیں، بتانا نہیں پڑے گا اس کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ہوں گے اور اللہ کی جانب سے اعلان ہو جائے گا، لوگوں کے دل آپ کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں گے۔ وعن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن، بے شک یہ خیر، یہ جن سے خیر مراد ہے کسی بھی قسم کی بھلائی ہو، بے شک یہ بھلائی خزانے ہیں، یعنی بھلائی ایک جو نہیں ہے، یہ پورا خزانہ ہے۔ ان ھذا الخیر خزائن، بے شک یہ خیر خزانے ہیں، لتلک الخزائن مفاتیح، اور ان خزانوں کے لیے کنجیاں ہیں، تالیاں ہیں، مفاتیح افتاح کی جمع چابیاں ہیں، اور ان خزانوں کے لیے تالیاں ہیں۔ فطوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، تو توبہ ہے، اللہ کی رحمت ہے یا شجر توبہ ہے، کس کے لیے؟ خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ لعبد، اس بندے کے لیے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی بنایا اور شر کے لیے قفل۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے تو خیر ہی سامنے آتی ہے، وہ بھلائی ہی کو عام کرتا ہے، خیر کو عام کرتا ہے، تو وہ خیر کے لیے کیا؟ مفتاح، جہاں جاتا ہے بھلائی کھل جاتی ہے، اور شر کے لیے مغلاق یعنی قفل، تالا ہے، وہ جہاں جاتا ہے شر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو توبہ ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی بنایا اور شر کے لیے قفل بنایا۔ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور ویل ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے۔ ایک تو ویل آتا ہے مطلقاً بربادی کے معنی میں، ہلاکت کے معنی میں، اور ویل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہنم میں ایک خاص کنویں کا نام ہے، سمجھ رہے نا، اس کی تپش کا عالم یہ ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا۔ اس میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ وہ لوگ جو اپنی نماز سے بھولے ہوئے ہیں، ہے نا، فوائل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، یہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے۔ تو ویل کا معنی مطلق ہلاکت، بربادی، اور وہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ویل ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے شر کی کنجی بنایا، کہ جہاں جاتا ہے شر ہی پھیلاتا ہے، جدھر جاتا ہے شر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ، اور اسے خیر کے لیے قفل بنا دیا ہے، کدھر گیا خیر کا دروازہ بند ہو گیا، تالا لگ گیا۔ تو اس بندے کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ رواہ ابن ماجہ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم یبارک للعبد فی مالہ
جعلہ فی الماء والطین، جب بندے کے لیے اس کے مال میں برکت نہیں دی جاتی ہے تو بندہ اس مال کو پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوگا نا کہ جو تعمیر میں لگ گیا وہ وبال ہے، سمجھے نا؟ تو آدمی کے لیے جس مال میں برکت نہیں دی جاتی ہے تو وہ مال کہاں لگ جاتا ہے؟ تعمیر میں، پانی اور مٹی میں، وہ تعمیر ہے۔ تو پانی مٹی کا کر کے یہ کنایا ہے عمارت سے، سمجھا نا؟ تو جو پیسہ اس میں لگ گیا سمجھے کہ اس میں برکت نہیں ہے، اسی لیے حاجت سے زیادہ آدمی کو تعمیر میں مصروف نہیں رہنا چاہیے۔ حاجت سے زیادہ کس لیے ہوگا؟ نام و نمود کے لیے، ارے فلاں گھر دیکھیے، دیکھتے رہ جائیے۔ حالانکہ انہی کے ہاں اگر کوئی محتاج پہنچ جائے تو 100-200 دینا بھاری ہوگا، کہتے ہیں پیسے نہیں ہے اتنا لے جاؤ یار، اور جب بنوانا ہوگا تو لاکھوں لاکھ میں کوئی دقت نہیں ان کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے، دکھانے کے لیے ہے صرف۔ جو کہا کہ مال کمایا حلال طریقے پر، کس لیے؟ وہی مفاخرن اور مرائین، وہی صورتحال ہوتی ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الحرام فی البنیان، تعمیر میں، عمارت میں حرام سے بچو، فإنہ اساس الخراب، کیونکہ وہ خراب کی بنیاد ہے۔ دیکھیے اس پہلو سے بھی آپ غور کیجئے، کسی نے اپنا پیسہ کہیں لگا دیا تو وہ پیسہ بڑھتا ہے، کاروبار کیا تو بڑھتا ہے، زمین ہی خرید لیا تو پیسہ بڑھتا ہے، زمین کا دام تو بڑھتا ہی رہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جب تو اور بڑھتا ہے، وہ اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو پیسہ عمارت میں لگا دیا وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا ہے۔ جو بھی دیوار آپ نے کھڑی کر دی، چھت لگا لیا، زینت کے لیے کچھ بنا لیا تو بڑھے گا نہیں، جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خرابی ہوگا تو بربادی ہوگا۔ ایسا موقع بھی آئے گا کہ ایک دم ضائع ہو جائے گا، وہ پھر آپ نیا بنائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا ہے، جس کو محنت سے بنایا ہے اسی کو اپنے ہاتھ سے توڑیں گے بھی، اور اچھا بنانے کے لیے کہ بیکار ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خراب کی بنیاد ہے۔ لہذا عمارت تعمیر کے سلسلے میں حرام سے بچو، یعنی اتنا زیادہ اس میں صرف نہ کرو کہ تم کیا حرام کے مرتکب کہلاؤ۔ مثلا اسراف کہتے ہیں جسے، فضول خرچی جائز نہیں ہے نا، جو اسراف ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس سے تو بچو۔ اس لیے کہ مبذرین جو ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہوا کہ تعمیر میں حرام سے بچو، یعنی اس حد تک تعمیر میں پیسے نہ لگاؤ کہ جو جائز نہ ہو، جو اسراف میں آ جائے، فضول خرچی میں آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خراب کی بنیاد ہے، فإنہ اساس الخراب، کیونکہ وہ خراب کی بنیاد ہے، جو آپ نے اس میں لگایا ہے اسے خراب ہونا ہے، وہ تو خراب ہونے ہی کے لیے ہے، تو اس میں اس حد تک صرف نہ کرو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے عمارت نہ بناؤ، سمجھا نا؟ کیونکہ وہ خراب کی بنیاد ہے۔ حرام طریقے سے کمایا، یہ تو خود غلط کیا، اور حاصل بھی کیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جن سے لیا ان کو لوٹا دو، اور تم نے کیا کیا؟ خراب کی جگہ لگا دیا اسے۔ تو ادھر سے بھی خراب کیا اور ادھر سے بھی خراب کیا، لیا بھی خراب طریقے سے اور خرچ بھی کیا خراب طریقے سے، ادھر بھی خراب ہوا ادھر بھی خراب سے آیا نا۔ تو تعمیر کے سلسلے میں حرام سے بچو، یعنی حرام طریقے سے مال کمانے سے بچو، کیونکہ یہ خراب کی بنیاد ہے۔ رواہم البیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں حدیثوں کی روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے۔
وعن عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ تو مومنین کے لیے اچھا گھر ہے نا، دار آخرت، جنت ان کے لیے ہے نا، تو جن کے لیے جنت ہے، دار آخرت ہے، بہتر گھر ہے ان کے لیے، وہ دنیا سے کیوں دل لگائیں گے؟ تو دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ وہ مالو من لا مال لہ، اور دنیا اس کا مال ہے جس کے لیے کوئی مال نہ ہو، دنیا اسی کا مال ہے جس کے لیے کوئی مال نہ ہو۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یہ بات تو سننے میں بہت بھاری لگتی ہے نا، کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہی دنیا کے لیے جمع کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بات بہت آسان سی ہے، بہت آسان ہے، کہ دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں، آپ کے پاس دو بینک ہیں، ایک بینک ایسا ہے کہ آپ اس میں جو رکھیں گے وہ آپ ہی کو ملے گا، اور ایک ایسا ہے کہ جو اس میں آپ جمع کریں گے وہ آپ کے وارثوں کو ملے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنے لیے جمع کر رہا ہے نا، یا وہ جو دوسروں کے لیے جمع کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں سن چکے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے کیا کہا، ہر شخص کو اپنا مال محبوب ہے اپنے وارث کے مال سے، تو جس میں جو اپنے کو ملے گا وہ زیادہ کارآمد ہے نا۔ ایک تو فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو آپ نے اس میں جمع کیا جو آپ ہی کو ملے گا، یہ آپ کے مشکل وقت میں ملے گا، جب آپ بہت پریشان حال ہوں گے تو بغیر مانگے مل جائے گا آپ کو۔ اور دوسرا والا یہ ہے کہ آپ کو ملنا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے خلاف جو ہے استعمال ہوگا، وہ مال آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو بتائیے کس میں جمع کرنا اچھا ہے؟ اسی میں نا، کہ وہ آپ کو ملے گا اور اس وقت ملے گا جب آپ اس کے محتاج ہوں گے، اور بغیر مانگے مل جائے گا آپ کو، یعنی آخرت میں۔ اور دوسری جو جمع کیا ہے یہ آپ کو ملے گا نہیں، آپ کے خلاف وہ استعمال ہوگا، یعنی وہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے پیسہ کمایا تو کہاں خرچ کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور آگے دیکھیے، آپ نے جو اس میں جمع کیا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، اور جو اس میں آپ نے جمع کیا ہے دنیا والے میں، وہ کب کوئی لے کے بھاگ جائے، کب لے کے چلا جائے، کب اس پر بین لگ جائے کہ اب پیسہ نہیں نکال سکتے، کون جانتا ہے؟ اب تو اس کے مشاہدہ لوگ کر چکے ہیں نا، نوٹ بندی ہوئی اپنا پیسہ نہیں نکل رہا تھا نا، یا جو بینک والے کے بھاگ گئے ان کا اپنا پیسہ نہیں مل رہا ہے نا۔ تو ادھر تو 100% گارنٹی ہے، اس سے بھی زیادہ، کہ وہ آپ ہی کو ملے گا اور جب آپ محتاج ہوں گے تب ملے گا۔ اور اس دنیا والے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مل بھی جائے گا۔ تو اب بتائیے عقل مند کون ہے، اس دنیا والے میں جمع کرنے والا یا آخرت والے میں جمع کرنے والا؟ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ یجمع من لا عقل لہ، یعنی وَلَہَا یجمع من لا عقل لہ، اور دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پانے کے لحاظ سے۔ اور فرق دیکھیں، آپ دنیا کے بینک میں جمع کریں گے تو کتنا انٹرسٹ ملے گا آپ کو؟ ہاں، بہت ملے گا، 4% 5% اتنا ملے گا نا۔ اور آپ اس میں جمع کریں گے تو 70% سے لے کر کے 700% تک مل سکتا ہے آپ کو، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ تو 70 تو ویسے پہنچ جاتا ہے عام کاموں کے لیے، تو 10 سے کہہ لیجئے 700 گنا تک ملے گا اس میں۔
اور اس میں کیا ہے، بہت ملے گا تو 4% 5%، تو کون عقل مند ہے بتائیے؟ جو دنیا کے لیے جمع کرتا ہے، جو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا الخمر جماع الاثم، شراب یہ گناہ کو جامع ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شراب سے خالی ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہوں کو جمع کرنے والا ہے، اس کا جامع ہے۔ جب شراب پی لے گا کتنے گناہ ہوں گے، کیسے کیسے ہوں گے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو شراب کیا ہے؟ جماع الاثم، یہ گناہوں کو جامع ہے۔ والنساء حبائل الشیطان، اور عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کا اندھا۔ سے شکاری جال لے کر کے جاتے ہیں نا، پرندوں کو پھنسا کے لے آتے ہیں یا مچھلی پھنسا کے لے آتے ہیں، تو ایسے ہی شیطان ہے، یہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو کہہ لیجئے عورتوں کے ذریعہ پھنسا لیتا ہے۔ تو یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، پھندا ہیں۔ تو پہلے تو خالی شیطان گناہ کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا، اب انسان ہی عورتوں کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ گناہ تو ہوگا ہی، دنیا کمانے کے لیے بھی۔ آپ سنتے ہوں گے خبروں میں کہ جو سنسان روڈ پر جو ہے، یہ کوئی خاتون آ جائے گی آپ کے سامنے، روڈ پر کوئی گاڑی لے کے جا رہا ہے، 4 چکا 2 چکا جو بھی ہے، اس کو ہاتھ دیا، تنہا بیچاری پریشان ہوگی تو روک دیں، کہیں شاید جانا ہوگا چھوڑ دیں گے، ہمدردی میں روک دیا، اور جیسے روکا تو اس کے چاہنے والے آ گئے وہیں اور لے گئے آپ کو، چھین کر کے گاڑی لے گئے آپ کی، آپ کو مارا پیٹا بھی جو کچھ تک گیا۔ تو دنیا بھی لوٹنے کے لیے انہیں کو پھندا بنا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا ہمدردی میں آدمی روک دے گا؟ وحب الدنیا رأس کل خطیئۃ، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی اصل ہے۔ یعنی اگر دنیا کی محبت نہ ہو تو جو اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، آدمی غلطی نہیں کرے گا۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں۔ ڈاکہ ڈالتا ہے دنیا کی محبت میں۔ دوسرے کا حق دبا لیتا ہے دنیا کی محبت میں۔ اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا دنیا کی محبت میں۔ جھوٹ بولتا ہے پیسہ بڑھانے کے لیے، کمانے کے لیے، دنیا ہی کی محبت میں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی، ہر غلطی کی اصل ہے، جڑ ہے یہ۔ قال وسمعته يقول، حضرت حذیفہ نے فرمایا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اخر النساء حیث اخرہن اللہ، عورتوں کو مؤخر کرو، انہیں پیچھے رکھو جس طرح سے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے۔ یعنی ذکر میں، حکم میں، مرتبے میں، ہر جگہ انہیں کیا ہے؟ پیچھے رکھو جس طرح اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے۔ آج حالت کیا ہے؟ دنیا میں جو فساد زیادہ پھیل رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں مردوں سے آگے ہو جائیں یا کم از کم ان کے برابر رہیں۔ نہ لگاتے ہیں برابری کا نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤخر رکھا، پیچھے رکھا ہے، تو آپ کیسے برابری کر سکتے ہیں؟ اسی پہ کچھ لوگوں نے کہا تھا نا اس موقع پر جب یہ بات بہت چل رہی تھی کہ برابری تو اسی وقت ہوگی نا کہ ایک بار عورت بچہ جنے اور دوبارہ کیا مرد بچہ جنے، تب نہ برابری ہوگی۔ ورنہ یہ کیسے برابری ہو پائے گی کہ ہر بار جو ہے عورت ہی بچہ جنے؟ کیسے برابری ہو پائے گی؟ تو جو فرق اللہ نے خود رکھا ہے آپ اسے ختم کرنا چاہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سنا نا؟ اللہ نے مرد کو پہلے پیدا فرمایا، عورت کو بعد میں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ نے مرد کو آگے رکھا ہے، عورت کو پیچھے رکھا ہے۔
اہم ذمہ داریاں جو باہر انجام دی جاتی ہیں اس کے لیے اللہ نے مرد کو اہل بنایا ہے۔ جتنے انبیاء بھیجے تبلیغ کے لیے وہ سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کیونکہ جو نبی ہوگا تبلیغ کے لیے اسے مشقتیں جھیلنی پڑیں گی اور لوگوں سے ملنا پڑے گا، یعنی کہاں کہاں جانا پڑے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کا تعلق باہر سے ہے، خالی اندر سے نہیں ہے۔ اسی لیے کسی عورت کو نبی اللہ نے نہیں بنایا، انہیں کیا گھر میں رکھا، پیچھے رکھا انہیں۔ تو جس طرح اللہ نے انہیں پیچھے رکھا، مؤخر کیا ہے، ایسے تم بھی عورتوں کو مؤخر کرو۔ اب ساتھ چلنا بھی ہو، ایسا نہ انہیں آگے آگے چلاؤ، اپنے چلو پیچھے پیچھے ان کے، خود آگے چلو، انہیں کہو پیچھے پیچھے آئیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کیا ہے، وروى البیہقی منہ فی شعب الایمان، اور اس حدیث کا کچھ حصہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ یہ منہ ہے نا، من تبیزیہ ہے، اس حدیث کا کچھ حصہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسن سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ وہ کیا حصہ ہے؟ وہی حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی اصل ہے، جڑ ہے۔